ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو تاجر تنظیمیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ عید سے پہلے پہلے مارکیٹیں کھول دی جائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹیں اگر کھول دی گئیں تو اس سے ٹھیک ہے عید کی شاپنگ تو ہو جائے گی، کاروبار بھی چل پڑے گا، تو اس سے کہیں مزید نقصان تو نہیں ہو جائے گا، کہیں پہ اس میں مزید تیزی تو نہیں آ جائے گی، کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں میرا یہ جو حامد، یہ تو آپ وہ والا سوال پوچھ رہے ہیں جو میرا خیال ہے کسی بھی انسان کے لیے جواب دینا بہت ہی مشکل ہوگا. میں تو ویسے بھی ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن ایک بات بتائیے کہ جو روزگار کمانے والے لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو چھوٹی دکانیں والے، وہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ بہت پریشان ہیں. اور یہ جو دھاڑی دان ہیں وہ سب علیحدہ پریشان ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ اس طرح کے پریشان ہیں، یہ پریشانیاں آپ امریکہ جیسے ملک میں جو کہ بہت ہی ایڈوانس ملک ہے، وہاں دا نمبر آف پیپل ہو آر آؤٹ آف جابس، اور اس وقت وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار دا کنٹری. مقصد یہ ہے کہ نہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں خدا نخواستہ یہ بھوک سے فوت ہوں، اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کرونا کا پرابلم ہو. تو اس وجہ سے یہ جب ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں نا، تو میرا خیال ہے اس کو مس انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں وہ علاقے یا وہ کاروبار جن کے اندر کم چانسز ہیں اس کے پھیلنے کے، وہ اگر شروع ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ لوگ تو روزگار رہیں گے. اب فار ایگزامپل آپ کو پتا ابھی پچھلے دنوں فصل کی کٹائی ہوئی ہے. ابھی اگر آپ کی فصل کی کٹائی کے لیے آپ کو پتا بہت بڑے تعداد میں لوگ چلے جاتے ہیں، ویسے بھی گاؤں چلے جاتے ہیں، شہروں سے اٹھ کے گاؤں چلے جاتے ہیں کیونکہ اپنا انہوں نے دانہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اچھا وہ کیونکہ کھلی فضا میں آپ دور ایک دوسرے سے رہ کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو دیٹ واز سم تھنگ وچ واز پرمیسیبل. اب آ گیا کہ جب میں نے شروع میں لاہور شہر کی بات کی تو یہ میں پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ دس از این ایپی سینٹر. یہ ابھی نہیں ڈیولپ ہو رہا، اٹ از این ایپی سینٹر بیکاز ہمیشہ باقی پنجاب کے مقابلے میں یہاں زیادہ کیسز ہیں. تو اب اگر یہاں تعداد زیادہ کیسز کی ہو گئی تو نیچرلی ہمیں اس کے لاک ڈاؤن، ہم نے باقاعدہ جو ایریاز جو ہیں ان کو بھی میپ آؤٹ کر لیا جن میں زیادہ کیسز ہیں اور وہ ایریاز جن میں کم کیسز ہیں، ان سب کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کے مطابق ایک باقاعدہ اسٹریٹجی جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے طارق صاحب بھی سمجھتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں ہم کہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اس وقت جس پہ جہاں ہم آ کے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ روزگار جو ہے وہ بھی لوگوں کے لیے اہم ہے. پاکستان ایک غریب ملک ہے، اتنا بڑا تعداد پیسوں کی بانٹنے کے باوجود آپ ساروں کے حالات تو نہیں ٹھیک کر سکے نا. آپ اگر احساس پروگرام کہیں یا اگر فلنتھراپسٹ بھی کام کر رہے ہیں، شکر ہے خدا کا کہ ابھی بھی حالات ابھی اتنے خراب نہیں ہوئے پاکستان کے، لیکن اگر یہ بند رہا تو آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا کہ حالات مزید اور خراب ہی ہوں گے. تو اسی وجہ سے آئی تھنک واٹ از امپورٹنٹ کہ ہم نے اپنے ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھائی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کریں، جن علاقوں کے اندر اس کی زیادتی ہے وہاں روک تھام کریں، جہاں کمی ہے وہاں کاروبار چلنے دیں تاکہ کوئی تعداد تو لوگوں کی جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے نہ جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ سے بڑا اسپیسیفک کویشچن کرنے لگا ہوں. مثال کے طور پہ جس علاقے سے آپ نے 2018 میں الیکشن لڑا تھا وہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، اس علاقے کی جو مارکیٹیں ہیں وہاں کے جو تاجر ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ان کی مارکیٹیں کھولی جائیں. ان کو آپ کیا مشورہ دیں گی موجودہ صورتحال میں؟ ان کو اپنی مارکیٹیں کھولنی چاہیے؟ آپ کا ان کو ایک بڑی بہن کی حیثیت سے، ان کے ایک لیڈر کی حیثیت سے کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں یہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں ہی ساری ذمہ داری لے لوں تو میں لے لیتی ہوں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو علاقے ہیں جن کے اندر زیادتی اس طرح کے گنجان آبادی کے علاقے ہیں وہ نیچرلی ہمارے لیے مشکل ہوگا ان کو کھولنا، کیونکہ وہاں ان علاقوں کے اندر بہت زیادہ ایک گھر کے اندر 6 12 لوگ رہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. تو اس وجہ سے ان کے لیے تو بہت مشکل ہوگا کہ اس علاقے کو کھولا جائے. اور ہماری ابھی جو کل کے لیے ہم باقاعدہ ایک پوری میٹنگ کی ہے جس پہ ساری لاہور کے لیے علیحدہ ایک اسٹریٹجی تیار ہو رہی ہے. وہ جب اسٹریٹجی آپ کے سامنے لائیں گے تو آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ ہم کس طریقے سے واٹ وی آر ٹرائنگ کہ بھئی کچھ کام چلتا بھی رہے اور روک تھام بھی اس طرح رہے کہ کم سے کم اس کی جو پھیلاؤ ہے وہ اتنا ہو کہ ہمارے ہسپتال جو ہیں اپنا بوجھ سنبھال سکیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے
یاسمین راشد صاحبہ کی گفتگو سنی ہے تو کیا آپ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کی اکانومی کی بیک بون بھی ہے، تو اس کو بھی اگر آپ نے اقتصادی طور پہ کھولنا ہے تو اس کے لیے کوئی آپ منصوبہ بنا رہے ہیں ایسا؟ جی بالکل میر صاحب، اب جو ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے اسی صورتحال میں رہنا ہے، کوئی 15 دن والے لاک ڈاؤن کی تو ابھی وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ شروع میں نہیں مانی گئی بات، اب تو یہ وائرس پھیل چکا ہے، تو ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے نئے طرز زندگی کی طرف جانا ہے، جس میں کاروبار بھی کھولنے پڑیں گے، دیگر جو روزمرہ کی زندگی کے ہوتا ہے سلسلہ اس کو بھی آگے بڑھانا پڑے گا، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ میں ایک عرض کر دوں کہ دیکھیں، یہ ہم نے ابھی میری بہن نے کہا کہ وہ احساس پروگرام کے تحت پیسے دے دیے گئے، دیکھیں احساس پروگرام کے تحت پیسے دیے گئے، وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے ڈیٹا پہ کچھ اور مزید ڈیٹا اس میں شامل کیا گیا، لیکن جو لاک ڈاؤن سے متاثر ہو رہے ہیں دہاڑی دار، کاروباری حضرات یا دیگر جو بھی اس سے ہوئے ہیں، ان کا ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جو پورٹل والا شروع کیا ہے اس کے تحت اب رجسٹریشن ہو رہی ہے اور ان کو ضرور ہم نے کیٹر کرنا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوا۔ اب بھی سر دیکھیں، ہم تیار ہیں، سندھ گورنمنٹ تیار ہے اپنا حصہ دینے کے لیے۔ ایک پالیسی آنی چاہیے، پورا ڈیٹا اس وقت تک آ چکا ہوگا یا مزید اس پہ کام ہو، لیکن پراپر لاک ڈاؤن اگر ہمیں کرنا پڑے مہینے کے لیے، 2 ماہ کے لیے، وہ کریں، لیکن سب کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ہر چیز ہم پہنچائیں۔ ان کے کاروبار لوگوں کو بھی مختلف فیسلٹیز دی جا سکتی ہے۔ اس وقت تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ہمیں وہ بچت ہو رہی ہے، دیگر ممالک سے جو قرضے ہم نے دینے تھے وہ اس میں بھی ہمیں کچھ ریلیف ملا ہے اور بھی امداد مل رہی ہے۔ سندھ گورنمنٹ بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے تاکہ لوگوں کو ہم لوگ خیال کر سکیں۔ اب یہ کاروباری چیزیں جو کھلیں گی بھی تو وہ اس سے اتنا ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت لوگوں کے حالات بھی وہ نہیں ہیں کہ وہ عید کی آ کے خریداری کریں۔ میں بھی عید کے دنوں میں ہم لوگ کیا پالیسی آتی ہے، اس وقت تک کیا حالات آتے ہیں کہ بڑے اجتماع ہوتے ہیں، عید نمازیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، یا کیا سلسلہ سامنے آئے گا۔ تو ایک ایسا سلسلے کی طرف جائیں جس میں سب کا خیال بھی رکھا جائے، اور یہ ذمہ داری حکومتوں کی ہے جس میں وفاقی بھی اور صوبائی حکومتیں بھی۔ لیکن سر اب ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے ایسے، لیکن یہ مئی کا مہینہ جو ہے اس کے لیے سب کہہ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ایک سوال بڑا اہم ہے کہ اگر فرض کریں کہ کچھ مارکیٹیں کھلتی ہیں عید سے پہلے، تو ان مارکیٹوں میں جو شاپنگ کے لیے عام طور پہ خواتین اور بچے جاتے ہیں تو کیا ان کو جانا چاہیے یا مرد حضرات کو جانا چاہیے؟ کیونکہ یہ اس طرح کے سوالات اب پیدا ہو رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، بینگ اے ڈاکٹر، کیا مشورہ دیں گے کہ اب عید آ رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ تاجر اسی لیے چاہتے ہیں کہ مارکیٹیں کھلیں کہ وہ چاہتے ہیں لوگ آئیں شاپنگ کریں، تو کیا شاپنگ کے لیے خواتین کو اور بچوں کو جانا چاہیے مارکیٹوں میں؟ یہ سب بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، جیسے میں نے مساجد کی بھی بات کی، اب اس میں ایس او پیز میں یہ شامل تھا کہ 50 سال سے زائد عمر کے لوگ نہیں جائیں گے، بچے نہیں جائیں گے۔ انہی کی میں نے بات کی کہ جو سرویز آ رہے ہیں ان میں لوگ جا رہے ہیں، ظاہر ہے اب آپ تعین نہیں کر سکتے عمر کا۔ اسی طرح جو مارکیٹس کی بات آپ نے کی ہے، اس میں خواتین کا، بچوں کا، ان کا جانا پہلی بات تو صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی اس کے تناظر میں ایک بات کروں گا مارکیٹس کے حوالے سے ہی، کہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے میر صاحب۔ جیسے انہوں نے کہا یہ گنجان آبادی ہے، یہاں پہ ہمیں نہیں اجازت دے سکتے، ادھر دے سکتے ہیں آپ لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپارا مارکیٹ کو آپ کہیں کہ نہیں گنجان آبادی ہے جناب، وہاں پہ تو لاک ڈاؤن ہے، سپر مارکیٹ کھل جائے، G9 مرکز بند ہو جائے، F10 مرکز جناح سپر کھل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یکساں پالیسی نام تاجروں کے خلاف ہے۔ پالیسی سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں میر صاحب، نقصان اس لیے نہیں ہوگا کہ یکساں پالیسی امپلیمنٹ ہوگی۔ دیکھیں، آپ پک اینڈ چوز سے پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ ہے، جو مجھے سمجھ آیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا، وہ یہ ہے کہ اگر کم مارکیٹیں کھلیں گی تو ایڈمنسٹریشن کے لیے ان کو مینیج کرنا آسان ہوگا، پولیس اور لوکل ایڈمنسٹریشن مل کے اس کو مینیج کر سکیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سارا شہر ہی کھول دیں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا بڑا۔ صاحب، میں نے آپ اسلام آباد کی 3-4 بڑے مراکز کے نام لیے ہیں، کون فیصلہ کرے گا کہ یہ مرکز کھلنا چاہیے اور یہ بند رہنا چاہیے؟ پھر اگر بڑا مرکز آپ نے کھول دیا، چھوٹے جو مرکز کے تاجر ہیں
وہ ظاہر ہے احتجاج کریں گے, ان کا بھی رائٹ ہے, ان کے بھی بچے ہیں, ان کے گھر میں بھی کھانے والے ہیں, ان کے گھر میں بھی ضروریات ہیں. تو لہٰذا آپ کو پالیسی یکساں رکھنی پڑے گی. میں بڑا فرم بلیف ہے اس پہ کہ پک اینڈ چوز مارکیٹس میں آپ نہیں کر سکتے کہ اس کو کھولیں دکان کو فلاں کو بند رکھیں. ایک اسٹریٹجی بنائیں. دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حکومت کو اپنا تکبر اور انا سے باہر آنا پڑے گا, لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. یہ جو ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی, میں ان کی وساطت سے یہ عرض کروں گا کہ امداد کے نام پہ بھی کم از کم اسلام آباد ضلع کی میں بات کر رہا ہوں, پورے کیپٹل کی مکمل ایک اچھا دیکھیں وہ صوبائی وزیر ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سر. میں نے کہا ان کی وساطت سے میں نے کہا میں جو متعلقہ ایوان ہے ان تک آواز پہنچاؤں کہ یہ بھی ایک ہے کہ جی ہم احساس پروگرام اور فلانا اور حقداروں کو اور دیہڑی داروں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس لیے آپ لوگوں کو اگر کوئی پالیسی بنانی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملائیں. اچھا میں مدد سے آگے پہلا پوائنٹ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اسی پہ ذرا چاہتا ہوں ذرا سمجھ لیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ سمجھائیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر لاہور شہر میں کچھ مارکیٹیں جو ہیں ان کے حالات دیکھ کے ان کو فیصلہ کیا جائے گا کھولا جائے, اور جو کچھ مارکیٹیں جو گنجان آباد علاقوں میں ہیں ان کو وہاں پہ ذرا بندشیں زیادہ ہوں گی, تو یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا خیال ہے کہ اس طرح مناسب یہ ناانصافی ہو جائے گی کہ ایک شہر کی کچھ مارکیٹیں کھول دی جائیں کچھ نہ کھولی جائیں. اس کی لاجک ذرا مجھے سمجھائیں گی اور اس کی وجہ کیا ہے, آپ یہ بات کیوں کر رہی ہیں؟ جی میرا خیال ہے شاید وہ بات پوری سمجھ نہیں. میں نے آپ کو شروع میں اگر آپ پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم باقاعدہ رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہیں اور بہت بڑی سیمپلنگ کر رہے ہیں, ہر جگہ کی سیمپلنگ کر رہے ہیں, خاص طور پہ وہ علاقے جو ریڈ ایریاز یا ہاٹ زونز ہم نے لاہور میں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. جس طرح ایک داتا دربار ٹاؤن جہاں سے میں الیکشن لڑتی ہوں وہ بھی ایک ریڈ ایریا ہے جہاں تعداد مریضوں کی زیادہ ہے. تو اب نیچرلی یہ اس طرح تھوڑی ہم دے دیں گے کہ یہ مارکیٹ جو ہے یہ اس کو کھول دیں اس کو بند کر دیں. علاقے باقاعدہ سینسس بلاکس باقاعدہ ان کی باقاعدہ سیمپلنگز کر کے اور پھر دیکھا جائے گا کہ which are the ones which are safer to open and which are the ones which should not be open because it will cause the spread of the disease. تو میرا خیال ہے یہ ساری کام جب ہم آپ کو اسٹریٹجی سامنے رکھیں گے لاہور کی تو یہ سارے لوگوں کو ایکسپلین کر کے رکھیں گے اور بتانا بہت ضروری ہوگا کہ اب اگر ایک علاقے کے اندر بہت زیادہ تعداد ہے مریضوں کی تو آپ نے ویسے بھی تو سڑکیں اور گلیاں جو ہیں وہ بند کی ہیں نا. یو ہیو لاک ڈاؤن ایریاز, یونین کاؤنسلز کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور باقی علاقے کو آپ نے کام کرنے دیا. اسی طریقے سے we'll have to look into جس طرح ریزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے اس کے مطابق ہی پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے آئے گی. اور اگر ہم سوچیں گے کہ بھائی نہیں لاہور کے لیے بہت مشکل ہوگا ڈیپینڈنگ کہ کل ہمارے جو اسٹیٹسٹکس آئیں گے سامنے تو شاید پورے لاہور کو دوبارہ بند کرتے ہیں, بٹ دس ول بی ٹیکن جس طرح ہمارے پاس یہ ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اس کے مطابق ایک باقاعدہ اسٹریٹجی بنے گی. اب یہ بھی ذرا تھوڑا سا جو خواتین ہیں ذرا ان کو بھی گائیڈ کریں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کہ اگر بہت ناگزیر ہے, بڑا ہی مشکل ہے, بچوں کا بہت پریشر ہے اور شاپنگ ضرور کرنی ہے عید کی, تو اگر انہوں نے جانا ہے کسی مارکیٹ میں تو کیسے جانا ہے, شاپنگ کیسے کرنی چاہیے ان کو؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم اپنی بھی پالیسی لانے لگیں. ایک تو ماسک سارے پہننا شروع کر دیں, احتیاطاً ایوری بڈی شوڈ بی ویئرنگ اے ماسک, یہ تو ضرور. دوسری بات یہ ہے اتنی بڑی وبا ہے اس ملک کے اندر, اتنے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہو رہی, تو میرا خیال ہے اس مرتبہ اگر ہم عید جو ہے وہ تھوڑی کم منائیں, اللہ تعالیٰ کی سامنے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہمیں نکالے, اور جو ہم نے بچوں کے کپڑوں کے لیے پیسے استعمال کرنے ہیں کوئی غریب آدمی جو ہے اس کے ساتھ اگر اس کے گھر کھانا پہنچا دیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہوگی, اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی زیادہ قبولیت ہوگی. خوشی کا موقع انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بڑھتے دے گا, لیکن اس وقت جو یہ وبا کا موسم ہے اس کے اندر تو ہمیں بالکل اپنا رویہ ہی تبدیل کر دینا چاہیے. جی بڑی اچھی بات کی آپ نے. We should be thinking more about how we can help out each other. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے.